تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1444 ہجری کی آج 2 محرم ہے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے یہ مجلس منعقد ہے۔ مسلسل آپ 2 روز سے اس موضوع پہ تقریر سماعت فرما رہے ہیں کہ قرآن مبین اور فضائل معصومین۔ پچھلی مجلس میں نے سورہ آل عمران سے آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک ہم نے چن لیا، پسند کر لیا، انتخاب کر لیا آدم کو، پھر نوح کو، پھر آل ابراہیم کو، پھر آل عمران کو۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہاں آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں، اور دیکھیے صرف جناب ابو طالب کو یہ لقب ملا ہے ابو الائمہ، کیونکہ وہ 12 اماموں کے باپ ہیں۔ 12 اماموں کے باپ ہیں، فقط ان کو یہ لقب ملا ہے۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ کہا گیا جناب ابراہیم سے، کیونکہ قربانی کا ذکر ہے اور امام حسین کی بھی قربانی ہے اور جناب اسماعیل کی بھی قربانی ہے، تو اسی سے ہم امام حسین پہ آئیں گے اور اسی آیت سے ہم جو ہے امام حسین کے مصائب کو جوڑیں گے کہ قربانی کا ذکر ہے، اور ذکر اس طرح ہے کہ کہا گیا حضرت ابراہیم سے کہ تم نے خواب کو سچ کر کے دکھایا، شہادت نہیں تھی، شہادت کی نقل کر کے دکھائی، شہادت کی تصویر بنا کے دکھائی کہ گویا یوں شہادت ہوتی ہے۔ گلا کٹنا نہیں تھا، صرف بیٹے کے گلے پہ خنجر کو رکھا، خنجر چلایا بھی نہیں، خنجر چلنا بھی نہیں تھا، صرف بیٹے کے گلے پہ خنجر کو رکھنا تھا۔ صرف خنجر رکھنے پہ اللہ نے انعام دیا ابراہیم کو، پکار کے کہا اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا۔ یعنی صرف ایک دن بیٹے کے گلے پہ خنجر رکھنے پہ اللہ ابراہیم کو یہ انعام دے رہا ہے کہ ابراہیم کو انسانیت کا امام مقرر کر دیا۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، میں کوئی ایمان کی بحث نہیں کر رہا، جناب ابراہیم نے ایک روز یہ کام کیا تو انسانیت کے امام مقرر ہو گئے، مگر شیب ابی طالب میں روزانہ ابو طالب محمد کو ہٹا کر تلوار کے نیچے علی کو سلاتے تھے۔ حضرت ابو طالب روزانہ یہی کام کرتے تھے، تو انعام بڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیے تقابل نہیں ہے، میں یہاں کوئی تقابل نہیں کر رہا کہ حضرت ابراہیم کا تقابل ہم امام حسین سے کر رہے ہیں، سب برابر ہیں، وہ انبیاء ہیں اور یہ امام ہیں، ابراہیم بھی امام ہیں اور حسین بھی امام ہے، یہاں تقابل نہیں ہے۔ ان ہستیوں میں تقابل ہو ہی نہیں سکتا، ان ہستیوں میں تقابل نہیں ہے، یہ آپ سب اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے کہ ان ہستیوں میں تقابل نہیں ہے۔ مگر میں آپ کو فضیلت سنا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فخر کیا جاتا ہے، اور وہ فخر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے ایک روز یہ کام کیا تو انسانیت کے امام مقرر ہو گئے، اور حضرت ابو طالب شیب ابی طالب میں روزانہ یہی کام کرتے تھے تو انعام بڑا ہونا چاہیے۔ جملہ میں نے آپ کے حوالے تمہید میں یہ کیا تھا کہ صرف جناب ابو طالب کو کہا جاتا ہے ابو الائمہ کیونکہ وہ 12 اماموں کے باپ ہیں۔ اب یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے، میں آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں کہ ابراہیم نے ایک روز یہ کام کیا تو انسانیت کے امام مقرر ہو گئے، اور شیب ابی طالب میں روزانہ ابو طالب یہی کام کرتے تھے، تو اب انعام کون سا بڑا ہے؟ تو اللہ جواب دے گا انعام یہ بڑا ہے کہ ابراہیم کا ایک بیٹا اور ابو طالب کے 12 بیٹے، ابراہیم کا ایک بیٹا ابو طالب کے 12 بیٹے۔ ابراہیم انسانیت کے امام بنائے گئے، مگر ابو طالب کے 12 بیٹے عالمین کے امام ہیں۔ محمد جناب ابو طالب کے 12 بیٹے عالمین کے امام ہیں، اسی لیے صرف جناب ابو طالب کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ابو الائمہ ہیں، کہ ان کی نسل میں امامت آئی ہے۔ اور دیکھیے کہا گیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میری نسل میں یہ امامت آئے گی، اللہ نے کہا ابراہیم تم انسانیت کے امام ہو، مگر ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے، یعنی نسل ابراہیم سے جو نسل جڑ رہی ہے وہ ابو طالب سے آ کے شروع ہو رہی ہے اور مہدی پہ آ کے ختم ہو رہی ہے۔
یعنی جو ابراہیم سے امامت چلی ہے وہ مہدی پہ آ کے ختم ہوئی ہے، کیونکہ میں نے پہلی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ آل محمد محدود نہیں ہے، آل محمد کو اللہ نے عالمین میں چنا ہے۔ دلیل اس بات کی کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے مدینۃ الماجز اور القطرہ مناقب اہل بیت۔ ایک کتاب علماء اہل سنت کی بھی حوالہ آپ لے لیں، کوکب دری علماء اہل سنت کی کتاب ہے۔ پوچھا، رسول کے پاس لوگ آئے، کہا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ کا نور کئی ہزار سال پہلے سے ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے نور سے خلقت جو ہوئی ہے وہ کیا کیا ہوئی ہے؟ رسول نے ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہا راوی سے، سنو، بے شک ہمارا نور کئی ہزار سال پہلے سے ہے، مگر ہمارے نور سے کئی ہزار چیزوں کو خلق کیا گیا ہے۔ ہمارے نور سے کئی ہزار چیزوں کو خلق کیا گیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، وہ چیزیں کون سی ہیں کہ جن سے آپ کے نور کو خلق کیا گیا ہے؟ دیکھیے، میں ابھی آپ کو ایک اور روایت سناؤں گا کہ جہاں رسول نے یہ بتایا کہ ہمارا نور خلق کیسے ہوا، مگر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اور پنجتن کے نور سے، رسول اور اولاد رسول کے نور سے کیا کیا چیزیں خلق ہوئی ہیں وہ آپ کے حوالے۔ کہا صرف اتنا نہیں، ہمارے نور سے کئی ہزار چیزوں کو خلق کیا گیا۔ کہا یا رسول اللہ، پہلی چیز کون سی ہے؟ کہا جب اللہ نے خلقت کر دی ہم 14 کے نور کی، تو اللہ نے کہا کہ اے رسول، ہم نے تمہارے نور سے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اس لیے میں زمین اور آسمان سے افضل ہوں۔ کہا اس کے بعد کہا علی کے نور سے عرش اور کرسی کو خلق کیا، اس لیے علی عرش اور کرسی سے افضل ہیں۔ کہا حسن کے نور سے، کہا حسن کے نور سے اللہ نے لوح اور قلم کو خلق کیا، اس لیے حسن لوح اور قلم سے افضل ہیں۔ کہا حسین کے نور سے، کہا حسین کے نور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا، اس لیے حسین جنت سے افضل ہیں۔ اس لیے امام حسین جنت سے افضل ہیں۔ اب کہتے ہیں، راوی نے کہا رسول اللہ، آپ نے 4 چیزیں تو گنوا دی، آپ نے کہا پنجتن کے نور سے کئی ہزار چیزوں کو خلق کیا گیا، مگر آپ نے 5ویں نور کا ذکر نہیں کیا۔ 5واں انوار کون سا ہے؟ رسول نے کہا ٹھہرو، جب اللہ نے ہم 4 انوار کے ساتھ یہ تمام خلقت کر دی تو مشرق اور مغرب میں تاریکی پیدا ہو گئی، یعنی اندھیرا پیدا ہو گیا۔ ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، کہا پروردگار ہمیں اس تاریکی سے، ہمیں اس اندھیرے سے نجات دے دے۔ تو پھر اللہ نے فاطمہ کے نور سے ملائکہ کی تاریکی کو نجات دے دی۔ جملہ آپ کے حوالے کر دوں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی روشنی ہے وہ فاطمہ کے صدقے سے ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی روشنی ہے وہ فاطمہ کے صدقے سے ہے۔ دیکھیے، کیونکہ موضوع ہے قرآن مبین اور فضائل معصومین، تو ظاہر ہے کہ بات سے بات جڑتی ہے، اور میں یہ بہت وقت سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کوئی بھی موضوع رکھوں، میرے ابھی 4 عشرے ہیں اور اس میں مختلف موضوع ہیں، دیکھیے موضوع جو ہے وہ کبھی بھی عشرے میں مکمل نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی، تمہارے فضائل اتنے ہیں کہ اگر نسلیں گزر جائیں تمہارے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ یعنی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی موضوع دیکھیں، کوئی بھی موضوع عشرے میں مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ 1 روزہ مجلس ہو، 2 روزہ مجلس ہو، 6 روزہ مجلس ہو، 5 ہو، 10 ہو، آل محمد کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول کہہ چکے کہ جتنے، کیونکہ دیکھیں دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ لفظ فضیلت علی اور اولاد علی کے لیے اترا ہے۔ لفظ فضیلت علی اور اولاد علی کے لیے خلق ہوا ہے، تو جس کی فضیلت میں لفظ فضیلت آیا ہو تو اس کی فضیلت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اس کے فضائل 10 دن میں کیسے مکمل ہو سکتے ہیں؟ میں نے جملہ کہا کہ جناب سیدہ کی وجہ سے اللہ نے ملائکہ کو روشنی دی، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ اور دیکھیے، اب جب ظاہر بات سے بات جڑتی ہے اور قرآن مبین فضائل معصومین موضوع ہے تو جناب سیدہ کے میرے ذہن میں جملے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ جب تقریر ہوتی ہے تو بات سے بات جڑتی ہے۔ تو کیا ہے جناب سیدہ کا مرتبہ؟ کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ قانون یہ کہتا ہے، قانون میں یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص ہے 4 چیزوں میں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ناقص ہیں؟ اللہ نے کہا عورت ناقص ہے عقل میں، طہارت میں، شہادت میں اور وراثت میں۔ یعنی عقل میں ناقص ہے،
کیونکہ عقل اس کی چھوٹی ہے۔ شہادت میں ناقص ہے کہ گواہی اس کی چار مردوں کے برابر کی گواہی ہے، کہ چار عورتیں ہوں 2 مرد ہوں تو گواہی مکمل ہوتی ہے، یہ قانون ہے۔ نکاح نامے میں بھی دو گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ناقص، اب دیکھیے میں ممبر پہ ہوں، آپ فرش عزا پر ہیں، ناقص ہے طہارت میں، کبھی نماز پڑھ سکتی ہے، کبھی نماز نہیں پڑھ سکتی، مگر یہ شرف صرف جناب مریم اور جناب سیدہ کو ملا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ، میں نے آپ کے سامنے آیت کیا پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اسی طرح جناب مریم کے لیے اللہ نے کہا یا مریم ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرا کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، بے شک ہم نے مریم کو طاہر کیا، پھر چنا اور پھر طاہر کیا۔ یہ طاہر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ عورت ناقص ہے 4 چیزوں میں، عورت طہارت میں ناقص ہے، مگر وہاں جناب مریم بیت المقدس میں رہی، وہیں عبادت کی، وہیں جناب عیسیٰ آئے اور وہیں رزق آتا تھا۔ یعنی پتہ اس سے یہ چلا کہ دنیا والوں کی بیٹیاں اور ہیں اور نبی کے گھرانے کی بیٹیاں اور ہیں۔ اسی طرح جناب سیدہ کو یہ شرف حاصل ہوا، کیسے؟ دیکھیے آیت ہے کہ ہم نے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ دیکھیے میں ذمہ داری سے یہاں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، یہ ترجمہ نہیں ہے کہ پاک کیا، کیونکہ جب سے اللہ کا ارادہ ہے جب سے یہ پاک ہیں۔ دلیل اس بات کی یہ ہے کہ پاک رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل دیجئے۔ فرض کیجئے یہاں کسی کی والدہ نے کہا کہ یہ برتن ہے اور یہ برتن جو ہے اس کو پاک کرو، تو یعنی یہ گندا ہے، اس کو پاک کرو۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ اس کو پاک رکھو، یعنی یہ پہلے سے پاک ہے، اس کو صرف پاک رکھنا ہے، تو آل محمد کو پاک کیا نہیں ہے، آل محمد پہلے سے پاک ہیں، آل محمد پہلے سے پاک ہیں۔ یہ شرف صرف آل محمد کو اور ائمہ کو ملا ہے، تمام انبیاء کو اور اولاد انبیاء میں سے۔ تو دیکھیے میں نے کیا کہا کہ طہارت میں ناقص ہیں، اور ناقص اس طرح ہیں کہ کہا آئے امام حسن گود میں، 15 رمضان ہے، امام حسن گود میں آئے، مگر فوراً عصر پڑھ رہی ہیں شہزادی، یعنی پتہ یہ چلا کہ طہارت میں ہے۔ طہارت کا مقام یہ ہے جناب سیدہ اور جناب مریم کا، اور ان دونوں کا تقابل نہیں ہے کہ نہ آپ سیدہ کا تقابل مریم سے کر سکتے ہیں، نہ آپ مریم کا تقابل سیدہ سے کر سکتے ہیں۔ جملہ میں نے آپ کے حوالے یہ کیا تھا کہ عورت ناقص ہے 4 چیزوں میں، طہارت میں، عقل میں، شہادت میں، وراثت میں۔ وراثت میں اس طرح ناقص ہے کہ حصہ اس کا کم ہے، عورتوں کا حصہ کم ہے، مرد کا حصہ زیادہ ہے، مگر سیدہ کو کیا شرف حاصل ہوا؟ سیدہ کو شرف یہ حاصل ہوا کہ ابھی مباہلہ گزری ہے، اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ نے کہا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، تم اپنے نفس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لائیں گے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 4 عورتیں ہوں 2 مرد ہوں تو گواہی مکمل ہوتی ہے، مگر جب اللہ کو اپنے آپ کو منوانا تھا تو اللہ نے فارمولا الٹ دیا۔ مباہلے میں کون گئے تھے؟ 4 مرد گئے تھے، 1 عورت گئی تھی۔ مباہلے میں 4 مرد گئے تھے، 1 عورت گئی تھی۔ آخری جملہ فضائل کا سن لیں کہ جناب سیدہ کی 1 گواہی 3 امامت اور 1 نبوت کے برابر کی گواہی تھی۔ سیدہ کی 1 گواہی 3 امام اور 1 نبی کے برابر۔ دیکھیے اب ظاہر ہے کہ میں اگلی تقریر میں اس کو یہیں سے شروع کروں گا کہ سیدہ کی فضیلت کیا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہم مسلسل گفتگو کریں گے۔ یہ وہی سیدہ ہیں کہ جن کو اتنا مقام ملا، اتنی فضیلت ملی کہ جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہو حسین کو، اور وہ حسین 28 رجب کو مدینے سے نکل رہے ہیں، اور کہتے ہیں جناب ام سلمہ نے کہا دیکھیے مصائب جو ہیں وہ 4 محرم سے تفصیل سے پڑھے جائیں گے، ابھی 3 روز تک آپ مصائب جو ہیں وہ مختصر مصائب سنیں گے۔ کہتے ہیں کہا گیا، 2 روایتیں آپ کے حوالے کروں گا میں مصائب میں۔ کہتے ہیں جناب ام سلمہ نے کہا حسین کہاں جانے کا ارادہ ہے؟
کہا نانی یہ ام سلمہ رسول کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے حسین؟ کہا نانی جان عراق جانے کا ارادہ ہے۔ کہا نانی آپ وہ جگہ دیکھنا چاہیں گی کہ میں کون سی جگہ جا رہا ہوں؟ کہا ہاں حسین مجھے دکھاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں تم جانے والے ہو۔ ایک مرتبہ کہا نانی ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھیے، میں اعجاز امامت سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں کون سی جگہ پہ جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین یہ تو صحرا ہے، یہ تو جنگل ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری ماں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا حسین پہنچے گا۔ اور کہا نانی یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ وہ کونے میں جگہ دیکھ رہی ہیں، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں زینب کے لال اون و محمد پکاریں گے مامو جان ہم آپ پہ فدا ہو گئے۔ ایک مرتبہ کہا نانی ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں عباس کے دونوں بازو قلم ہوں گے اور عباس کے سر پہ گرز لگے گا۔ اور کہا نانی ارے آپ وہ جگہ دیکھ رہی ہیں، ارے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں میری ماں فاطمہ زہرا بالوں کو بکھرائے مقتل میں پہنچ کے کہے گی حسین گھبرانا نہیں ہے، ماں تمہارے لیے آ گئی ہے، ماں تمہارے لیے آ گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے یہ مصائب شب عاشور پڑھے جاتے ہیں مگر میں یہ مصائب آج پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہلال بن نافع نے کہا، راوی ہے ہلال بن نافع، اور وہ کہتا ہے اور مقتل میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا جو ہیں جب چراغ بجھا دیا اور اس کے بعد کہا کہ تم سب جا سکتے ہو مگر سب نے جانے سے انکار کر دیا، تو ایک مرتبہ حسین جاتے ہیں اور جا کے ایک جگہ پہ رکتے ہیں اور ٹھہر کے وہاں جو اس جگہ سے کچھ کہتے ہیں۔ تو ہلال بن نافع کہتا ہے کہ میں پیچھے پیچھے جاتا ہوں مولا کے اور میں سنتا رہتا ہوں، امام چلتے جاتے ہیں اور جگہ پہ رکتے جاتے ہیں اور اس جگہ پہ رک کے کہتے ہیں اے زمین میں تجھے پہچانتا ہوں، یہیں میرا اکبر مجھے آواز لگائے گا۔ اس کے بعد دو قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اے زمین میں تجھے پہچانتا ہوں، ارے یہیں میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں اے زمین میں تجھے پہچانتا ہوں، یہیں میرے اون و محمد مارے جائیں گے۔ اب ہلال بن نافع کہتا ہے کہ حسین کسی نشیب کے اندر اترے، وہاں سے کسی کی آواز آ رہی تھی، میرا جسم کانپنے لگا، میں تھرانے لگا۔ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں نے خود سنا کہ حسین سے کوئی مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا ارے حسین گھبرانا نہیں ہے، ماں فاطمہ آ چکی ہے اور اپنے بالوں سے تمہاری مقتل کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ ماتم حسین۔